बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सियासतदानों की डील हो गई है। अच्छा, नॉर्मली होता था बाहर से बैठकर डील करते हैं या कहाँ से, अब यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने डील कर लिया है। किस किस ने किस किस के साथ डील की है। और दूसरी तरफ नून लीग ने अपने इंतखाबी नारे का ऐलान कर दिया है। वो बता रहे हैं कि किस नारे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ज़ाहिर मसाइल तो बहुत सारे थे, महंगाई है, पेट्रोल की कीमत है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन्होंने अपने नारे का ऐलान कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हैं? लेकिन इन सब से पहले निगरान वज़ीर आज़म साहब जो कि आ गए हैं, और कल दोपहर में उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे आए हैं, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, उनके हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगा। कि अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर थे और बड़े सरगर्म किस्म के सेनेटर थे, बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे चीज़ों में, और जो लाइन लेते थे वो इस्टेब्लिशमेंट की थी। बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब वो चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान में बदअमनी ना हो। ये कोई शरपसंदी, और ख़ास तौर पर पिछले 1.5 साल में जो उनके फेस किया हम सब ने इमरान खान साहब की सूरत में, पीटीआई की सूरत में पाकिस्तान के साथ, उसके हवाले से उनसे एक से ज़्यादा मरतबा जब भी मुलाकात हुई, उनके जो व्यूज़ हमने सुने वो यही थे कि ये सब गलत हो रहा है, पाकिस्तान में ये शरपसंदी नहीं चलेगी और पाकिस्तान को तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि बड़े जो है ना एक पॉजिटिव सोच के साथ उनका ख्याल ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें वो है जिनकी बुनियाद पे हम तरक्की कर सकते हैं। मसला सिर्फ यहाँ पे सिस्टम बनाने का है, और सिस्टम को चलाने के लिए, चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वो किसी चीज़ के लिए वो होता था कि नहीं जी यही पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही चाहिए, इलेक्शन ही होने चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब ही को वापस आना चाहिए, किसी चीज़ की उनका मसला नहीं है। उनका ख्याल ये है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, उसके लिए रास्ता कोई भी अपनाया जा सकता है। हमने 9 मई के हवाले से जितने क्लियर कट उनके व्यूज़ सुन लिए हैं, पहले भी सुने हुए थे लेकिन टेलीविज़न पर भी बार बार सुनने को मिलते हैं, तो वो सिंपली पाकिस्तान फ़र्स्ट वाला जो नारा था ना, उनका मुशर्रफ साहब वाला, मतलब मुझे उनसे शदीद इख्तलाफात हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मुशर्रफ साहब के, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस से एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या उसमें एंट्री जो है पॉलिटिक्स में, उससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। तो मैं उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को ही नहीं मुनासिब समझता, तो मैं उसकी फेवर नहीं कर सकता। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब का वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, ये सबसे पहले पाकिस्तान वैसे हर एक का हो सकता है, लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ चूँकि टैग हो गया, और अनवारुल हक काकड़ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अगरचे मेरा ख्याल ये था कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा साहब के दौर तक उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बहरहाल उनका तकर्रुर ये बता रहा है कि वो अब भी काबिल कबूल शख्सियत है। और काबिल कबूल तो वो पॉलिटिशियंस के लिए भी हैं। पॉलिटिशियंस के लिए कैसे काबिल कबूल हुए? हैरत की बात यह है कि जिस तरह से बातचीत चल रही थी कि नाम आ रहे थे, जो कोट हो रहे थे नाम, उनका जो था हमारे इसहाक डार साहब का, बड़े शदोमत के साथ के मियाँ साहब चाहते हैं कि बस इसहाक डार नहीं आगे चलना है, उन्होंने लेके चलना है। अच्छा, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम और तसद्दुक़ जिलानी साहब के जब नाम आए, तो उनकी तरफ से काफ़ी हद तक ये था कि बस हमारी तरफ से तो यही फाइनल है। लेकिन जो सामने आया है रिज़ल्ट वो ये है कि राजा रियाज साहब ने एक नाम बोला और वज़ीर आज़म साहब ने उसको ओके कर दिया और बात ख़त्म। अच्छा, वैसे टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की, वो ये इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दे चुके थे कि जनाब आप डिसाइड कर लें, आप जिसको मर्ज़ी बना लें। तो फिर उधर से नाम आया, उधर मेरा मतलब है वाया वो जो है हमारे राजा रियाज साहब की तरफ से, तो राजा रियाज साहब की तरफ से नाम आया, वज़ीर आज़म साहब ने कहा ओके, और ढोल बजने लगे, और काकड़ साहब जो है वो वज़ीर आज़म डिक्लेयर हो गए। काकड़ साहब को जो है ना हमारे मिनिस्टर्स इनक्लेव में रिहाइश पजीर थे, वहाँ से अब उन्हें पंजाब हाउस मुंतकिल कर दिया गया फौरी तौर पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद ज़ाहिर है अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे के लिए वहाँ रहना है और ये सारे काम करने हैं इलेक्शन के हवाले से। इस दौरान में उन्होंने अपनी पार्टी से, बीएपी से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो, और सेनेट की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दे देंगे।
اچھا ویسے ظاہر ہے وہ جب دوبارہ چاہیں سینیٹر بننا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تمام پارٹیز حاضر ہوں گی جناب, حکم کریں کس پارٹی سے ٹکٹ چاہیے. ویسے تو بلوچستان سے بھی بن جائیں گے, لیکن چلے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی ڈیفینیٹلی. وہ پہلے بھی سینیٹر بن چکے ہیں تو اس لیے یہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ایک سٹوری یہ آ رہی ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا رول رہا ہے. اچھا یہ کہانی کی حد تک ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے تو اناؤنس کر دیا نا, بتا دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے نہیں بنوایا, نہ ہمارے لیے تو بالکل اجنبی نام تھا. لیکن نون لیگ کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کا اس میں رول ہے. ان کی نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. مزمل سہروردی صاحب معروف صحافی ہیں, انہوں نے جو رپورٹ دی ہے ان کے بقول تو پچھلے 6 ماہ میں آصف زرداری صاحب سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میرے خیال میں یہ والا پورشن کی رپورٹ کا درست نہیں ہے. میرے خیال میں ان کی آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس میں کیا ایجنڈا تھا یا کس حوالے سے تھا, لیکن بہرحال اب تو سب آن بورڈ ہے, سب اکٹھے ہوں گے. صرف خبر یہ آ رہی ہے کہ سیاستدانوں نے ڈیل کی ہے, اور ڈیل یہ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا نمائندہ, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنے والا نام انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور اس کے بدلے میں انہوں نے فیبری میں الیکشن کی ڈیٹ لے لی ہے. اچھا اب یہ ویسے حیرت کی بات ہے کہ حکومت میں موجود پارٹیوں نے الیکشن کی ڈیٹ اسٹیبلشمنٹ سے لے لی ہے. ہمارے دوست امداد سومرو صاحب بھی بڑا ڈیموکریٹک سوچ والے بندے ہیں, جیسے کہ ہونا چاہیے, سب کو ہی ہونا چاہیے. اور پہلے تو وہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں جی یہ الیکشن سپٹمبر, اکتوبر, نومبر سے آگے نہیں جا سکتے. جو ہمارے دوست شرطیں لگا رہے تھے اس میں وہ بھی شامل تھے. ویسے تو گل بخاری صاحبہ بھی شامل تھی, خاص طور پر جو کھانے کی شرط لگی ہوئی تھی وہ گل بخاری صاحبہ سے لگی ہوئی تھی. لیکن امداد سومرو صاحب بھی شامل تھے, ان کا خیال تھا کہ نومبر سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. اور اب وہ بضد ہے کہ 24 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. میں ان کے ساتھ ہوں, میری خواہش یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے. میں تو چاہتا ہوں نومبر میں ہو جائیں اگر ہو سکتے ہیں تو, اور اگر نہیں, اب اگر امداد سومرو صاحب اور ہمارے باقی ڈیموکریٹ دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فیبری میں الیکشن ہونے چاہیے تو چلیں فیبری میں ہو جائیں, کیونکہ مجھے تو نہیں نظر آتے, مجھے تو 2024 میں پورے میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو فیبری میں بہت اچھی بات ہے, ہو جائے. میرے خیال میں یہ حکومت جو بن گئی ہے, اور 2 دن بعد جب کیبنٹ کا بھی اناؤنس ہو جائے گا, جس طرح یہ ایک سرپرائز نام تھا, اسی طرح سے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ بھی سرپرائز نام ہوگا. کیونکہ جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی بھی نام بظاہر نہیں سمجھ آ رہی ہے بات, نہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا اطلاع آ رہی ہے. ہاں جو نام آئے تھے سارے ٹیکنیکل نام تھے, جس میں صرف 2 نام نون تھے, ملیحہ لودھی کا اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا. یہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. میں نے آپ کے ساتھ 8 نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو اگر اس طرح کی کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ یقین مانیں کہ پھر یہ 4-5 مہینے والا گیم نہیں ہے, یہ گیم لمبی چلے گی, آگے باتیں جائیں گی, اور پھر حکومت پرفارم کر کے دکھائے گی. سعودی عرب سے $14 ارب کی ریفائنری کی انویسٹمنٹ آنی ہے, UAE سے $22 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے. پھر وہ ایگریکلچر کے ایشوز بھی ہیں, اس پر کافی سارا کام ہونا ہے, جس میں سے ایک منسٹر وقار صاحب جو ہے, پروفیسر صاحب, وہ اس حوالے سے کافی کام کر چکے ہیں. ایکسپیکٹڈ منسٹر جو ہیں ایگریکلچر کے, وہ اس پر کافی کام کر چکے ہیں, وہ ہوں گے موجود. تو اس پر ان ساری چیزوں پہ کافی سارا کام ہو رہا ہوگا. تو وہ کام جو ہے 4 مہینے کے لیے چھوڑ کر, اور پھر انہی بچے نہیں مطلب اس سسٹم پہ جس پہ ریزرویشن زیادہ ہوتی ہیں, جس میں اختلافات زیادہ ہوتے ہیں, جس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, ان پہ چھوڑ کر کام خراب ہو جائے گا. تو کام کو سموتھ چلانے کے لیے شاید وہ لمبے عرصے کے لیے چلے گا. اور اسی دوران میں مسلم لیگ نون نے اپنے انتخابی نعرے کا اعلان کر دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے ایک انٹرویو کے دوران, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نعرہ ہوگا ووٹ کو عزت دو. وہ میں سوری, آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات اچھی نہ لگے میرا ہنسنا اس طرح سے, لیکن میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تازہ ترین 2 واقعات صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ووٹ کو عزت دو جو کہ جینون نعرہ ہے, بالکل پیور جینون پولیٹیکل نعرہ ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن وہ میں خود ہی جیسے آپ سے اکثر بات کرتا ہوں نا, عمران خان صاحب بھی بعض اوقات اچھی باتیں کرتے تھے, تو میرا اس میں کہنے وہ اعتراض ان پر یہ ہوتا تھا کہ اچھی باتیں تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں, تو ہم ٹرک کو کوئی لیڈر تو نہیں مان لیتے, ہم اس کو فالو تو نہیں کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ٹرک صاحب نے, یا اس کو کوٹ بھی نہیں کرتے کہ یہ ٹرک صاحب نے بتایا کہ یہ بات ہے.
تو وہ اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح ووٹ کو عزت دو بڑا خوبصورت نعرہ ہے, سیاست کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے بہت اچھا نعرہ ہے. لیکن تازہ ترین 2 باتیں اسمبلی میں, یہ جو قومی اسمبلی ابھی تحلیل ہوئی ہے 2 دن پہلے, اس میں اپنے آخری خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا بہت اچھا کام کرتے تھے, ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. تو آپ کو وہ ووٹ کو عزت دو پہ جو میں ہنس رہا ہوں وہ اس وجہ سے ہنس رہا ہوں. دوسرا تازہ ترین بات, اس میں وزیر اعظم صاحب کا براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ گزشتہ دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک تقریب تھی جس میں جناب راحیل شریف صاحب تشریف لائے تھے, اور وہاں پر انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. تو شکریہ راحیل شریف کے نعرے ہم نے بہت دیکھے ہیں, بڑے بینرز دیکھے ہیں. یہ وہ راحیل شریف صاحب تھے جن کی کمان میں جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب DGISI تھے, اور ان کی ایک آڈیو ٹیپ پکڑی گئی تھی, فون کال دھرنوں کے حوالے سے, کہ وہ دھرنے کرانے میں ملوث تھے, اور وہ وزیر اعظم صاحب نے سنی. وزیر اعظم صاحب نے وہیں پر آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو بلا لیا. اس وقت وزیر اعظم صاحب نواز شریف تھے اور آرمی چیف راحیل شریف صاحب تھے. پتہ نہیں کیا نسبت تھی, دونوں کے نام میں شریف آتا تھا. اچھا, انہیں بلایا اور انہیں پوچھا, پھر انہوں نے وہیں پر وہ ٹیپ سننے کے بعد ظہیر الاسلام عباسی صاحب کو بلا لیا, مبینہ طور پہ جو یہ کوٹ ہوا سارا واقعہ. اور راحیل شریف صاحب نے انہیں پوچھا کہ یہ آپ کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا آپ نے یہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں سر. تو انہوں نے کہا یو مے گو, اور وہ چلے گئے اور کہانی ختم ہو گئی. ہاں, جب یہ باتیں آؤٹ ہوئیں تو پھر ایک ڈرامہ چلا ڈان لیکس کا, اور پھر میاں صاحب کو اپنے ہی وزیر اور اپنے ہی افسروں کو فارغ کرنا پڑ گیا. تو مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ پھر سے ہمیں بتایا جائے گا کہ ووٹ کو عزت دو بڑی اہم بات ہے. اچھا, اب ویسے انہوں نے شروع میں ہی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ لیا ہے, اب وہ جنرلز کی طرف جا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ججز نے بڑا کام خراب کیا ہے. تو وہ جنرل راحیل شریف, جنرل ظہیر الاسلام عباسی, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, وہ سب کچھ جو کرتے رہے تھے اس سب کو بھول جائیں آپ. وہ بہت اچھے لوگ تھے, بہت نیک لوگ تھے, انہوں نے اس قوم کی بڑی خدمت کی ہے. اس نے اس ملک کی وہ جو ہے جمہوریت کے لیے ان کی بڑی خدمت ہے, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہنا. لیکن آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ضرور لگانا ہے. تو شہباز شریف صاحب, کیا کہوں میں اب آپ کو, اب ویسے ہی اب حکومت چلی گئی ہے, اب وہ جذباتی بھی ہو جائیں گے, اب وہ انقلابی بھی ہوں گے, اب وہ اس طرح مکے مار مار کے مائک بھی گرایا کریں گے. اور شاید نواز شریف صاحب بھی تشریف لے آئیں کسی دن, اگر ڈیل ہو گئی تو ہم پھر ایسے نعرے سنیں گے. نعرے تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے. درخواست میری یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, جب بھی حکومت آئے, عوام کے بارے میں سوچیے گا, اور یہ سوچیں کہ عوام آپ کو اقتدار میں لانے کے سزاوار ہے, اور آپ باقی انہیں سزا دیتے ہیں. ان کے لیے بھی کچھ سوچیے گا. شکریہ.